الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ جو باتیں عرض کی گئی ان کا خلاصہ نچوڑ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پوری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے، بہترین ماڈل ہے. اگر کوئی آدمی کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی میدان میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین اسوہ ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. پوری امت مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، تاجر ہو، ملازم ہو، استاد ہو کہ شاگرد ہو، ہر اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں اور ہر اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سبق سکھایا ہے، تربیت کی ہے، اسوہ بتایا ہے، ایک نمونہ خود عمل کر کے دکھایا ہے. معاشرتی زندگی ہو یا معاملات ہو، عبادات ہو یا اخلاق ہو، ہر اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اخلاق میں اعلیٰ، عبادات میں اعلیٰ، معاشرے میں سب سے افضل، معاملات میں سب سے سچے، لین دین میں سب سے پکے، ہر اعتبار سے کامل و مکمل، اکمل اگر کوئی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو 5 شعبوں سے ہمارا تعلق ہے.
خاص کر مسلمانوں کا. پہلے ایمانیات ہیں، ایمان سے ہمارا تعلق ہے. دوسرے عبادات ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں. تیسرے معاشرات ہیں کہ ہم اکیلے زندگی بسر کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہم تمدنی زندگی کے عادی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کرنے کے عادی ہیں. ہمارا ملنا جلنا رہنا سہنا ایک 4 آدمیوں کے ساتھ رہتا ہے. ہم اکیلے زندگی بسر کرنے کے عادی نہیں ہیں، بلکہ اکیلے رہنے سے آدمی بور ہو جاتا ہے، آدمی میں وحشت پیدا ہو جاتی ہے، ایک طرح کا خوف سا طاری ہو جاتا ہے. وہی ایک آدمی مل گیا تو وقت گزارنا آسان ہو جاتا ہے، کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ ہمارا معاشرتی معاملہ یعنی معاشرتی زندگی ہماری کیسے ہو. اور چوتھا ہے معاملات، لین دین، کاروبار کرنا، نوکری کرنا، خرید و فروخت کرنا، کسی بھی چیز کا آپس میں معاہدہ کرنا، یہ سب معاملات ہیں. اور پانچواں ہے اخلاق. اخلاق ہمارے اسلام کی سمجھیے، یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے اسلام کے درخت کا پھل ہے. پھل پھول لگتے ہیں درخت میں تو درخت میں جی وہ نورانیت آتی ہے، رونق آتا ہے، درخت دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے. درخت تبھی کامل ہوتا ہے جب اس میں پھل اور پھول لگتے ہیں. صرف جڑ مضبوط ہو جائے یا تنا مضبوط ہو جائے یا شاخیں مضبوط ہو جائیں یا پتے لگ جائیں اتنا کافی نہیں ہے اگر پھل نہ آئے. پھل آنا، پھول کا آنا، یہ درخت کے کامل ہونے کی علامت ہے. ایک مسلمان ایمان میں پکا ہے، نماز میں پکا ہے، جی معاملات میں پکا ہے، معاشرت میں بھی بہترین ہے، لیکن اخلاق کے پھول اس میں نہیں لگے، اخلاق کے پھل اس میں نہیں لگے، تو وہ یوں سمجھیے کہ یہ درخت ہے لیکن کڑوا ہے، یہ درخت ہے لیکن پھیکا ہے، یہ درخت ہے لیکن خوشنما نہیں ہے. درخت میں مٹھاس، درخت میں رونق، درخت میں تازگی تب آتی ہے جب اس میں پھل پھول لگتے ہیں. تو ہمارے ایمان میں، ہمارے اعمال میں، ہماری بندگی میں تازگی اور مٹھاس اور لذت اخلاق سے آتی ہے. اخلاق ہونا یہ بہت ضروری ہے. تو یہ 5 شعبے ہیں جو ہمارے اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسلام میں بہترین تعلیم دی گئی اور بہت سخت تاکید کی گئی کہ اخلاق کیا چیز ہے. اپنے تو اپنے، پرائے کے ساتھ کیسے پیش آنا، دوست تو دوست، دشمن کے ساتھ کیسے پیش آنا، مالدار تو مالدار، حقیر فقیر آدمی کے ساتھ کیسے پیش آنا، یہ ہے اخلاق. مالدار کو تو لوگ سب سلام کرتے ہیں، مسئلہ تو ہے کہ کوئی غریب کو سلام کرے. اپنوں کو تو سب کوئی سلام کرتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ غریب یعنی اجنبی کو کوئی سلام کرے. تو یہ اخلاق ہیں. ہمارے اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ تاکید کی گئی. تو ان میں بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ دوسرے ہمارے اپنے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ دوسرے پرائے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن امت ایک طرح سے اپنے اپنے میدان میں، اپنے اپنے فیلڈ میں مخصوص ہوتی جا رہی ہے. کوئی فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کوئی فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی فلاں مکتب سے تعلق رکھتا ہے، تو اسی لین کے آدمی کو ہم سلام کرتے ہیں، دوسرے لین کے آدمی کو ہم سلام ہی نہیں کرتے. کوئی دوسرے مکتب فکر کا ہے یا وہ ہماری جماعت کا نہیں ہے تو ہم اسے سلام ہی نہیں کرتے، یا وہ ہمارے خاندان کا ہے تو سلام کرتے ہیں، ہمارے خاندان کا نہیں ہے تو اسے سلام ہی نہیں کرتے. یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق کہتے ہیں اپنا ہو کہ پرایا ہو، دوست ہو کہ دشمن ہو، دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اچھا برتاؤ کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے.
یہاں معاملہ الٹا ہے. دوسروں کے ساتھ تو اچھا پیش آتے ہیں، اپنوں کے ساتھ اچھا نہیں پیش آتے. دوسروں کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. دوسرے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. معاملہ الٹا ہو گیا. تو میرے بھائیوں، اخلاق کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا. تو یہ سارے معاملات میں، یہ پورے فیلڈ میں، تمام شعبوں میں اگر کوئی بہترین نمونہ ہے تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. آپ نے کبھی بھی کسی غریب فقیر کو حقیر نہیں سمجھا. ہر ایک کو آپ کے دربار میں آنے کی اجازت تھی، ہر ایک کو آپ سے بات کرنے کی کھلی اجازت تھی. جو بھی آتا آ کے پوچھتا کہ بھائی آپ میں محمد کون ہے، نبی کون ہے. ہمارے آقا کی سادگی دیکھو، آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں محمد کون ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اماموں کے امام ہیں. تو یہ زندگی کیسی شاہانہ ہونی چاہیے، کیسے ڈھاٹ پوٹ ہونی چاہیے. لیکن اتنی سادگی تھی، اتنی عاجزی تھی، اتنا تواضع تھا، اتنی بے بسی کا اظہار کرتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد. ارے بھائی تم میں محمد کون ہے؟ آنے والے کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ امیر لگ رہے ہیں، یہ سردار لگ رہے ہیں، یہ لیڈر لگ رہے ہیں، یہ محمد ہوں گے. پتہ ہی نہیں لگتا تھا. آنے والا پوچھتا تھا کہ تم میں، صحابہ کی مجلس ہوتی تھی، درمیان میں آپ بیٹھے ہوتے تھے، لیکن اتنی سادگی سے کہ آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اماموں کا امام بیٹھا ہے، یہ رسولوں کا سردار بیٹھا ہے، یہ امام الانبیاء بیٹھا ہے. پتہ ہی نہیں لگتا تھا. تو کیا اخلاق تھے. ہر نئے سے نئے آدمی کو بھی آپ سے بات کرنے میں جھجک نہیں ہوتی تھی، ڈر نہیں ہوتا تھا کہ میں اتنے بڑے آدمی سے بات کر رہا ہوں، کیسے بات کروں. ہمارا سامنا گورنر سے ہو جائے، ہمارا سامنا کسی بڑے وزیر سے ہو جائے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، زبان تتلانے لگتی ہے، زبان چلتی نہیں ہے، الفاظ نہیں آ رہے ہیں، بولنے نہیں ہو رہا ہے، اتنے بڑے آدمی کے سامنے ہو. اب بتاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا آدمی کون ہے؟ لیکن آپ کے سامنے بڑے سے بڑا دیہاتی بھی آتا تھا، گاؤں کا رہنے والا آدمی بھی آتا تھا، لیکن کھل کے بات کرتا تھا. تو اتنی سادگی. آپ کا روب جو ہے وہ کافروں پر تھا، مسلمانوں پہ نہیں. ایک طرح کا خوف تو ہوتا تھا، لیکن بات جب کرتے تو کھل کر بات کرتے، ذرا بھی جھجک نہیں ہوتی تھی کہ میں اتنے بڑے آدمی سے کیسے بات کروں. تو اتنی سادگی تھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مقام کتنا اونچا ہے. آپ نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. انا سید ولد آدم یوم القیامہ. قیامت کے دن تمام اولاد آدم، جتنے بنی آدم ہیں، آدم کی جتنی اولاد ہیں، ان تمام کا میں سردار ہوں. لیکن مجھے کوئی گھمنڈ نہیں ہے، ولا فخرا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، مجھے کوئی بڑائی جتلانا نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، جسے چاہتا ہے مقام دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بلندی دیتا ہے. اور قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جی حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے جتنا چھوٹا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا بناتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور بڑا بناتے چلے جاتے ہیں، اور بڑا بناتے چلے جاتے ہیں. اور جو جتنا بڑا بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں. بڑا بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. بڑا آدمی خود چاہنے سے نہیں بنتا. آدمی بڑا تب بنتا ہے جب آدمی چھوٹا بننا چاہتا ہے. آدمی عاجزی اختیار کرے، گھمنڈ نہ کرے. جو جتنا چھوٹا بنے گا تو قانون یہ ہے کہ اللہ اسے اتنا بڑا بنائے گا. اور جو جتنا بڑا بننے کی کوشش کرے گا، بڑپن کرے گا،
بڑاپن دکھائے گا، فخر کرے گا، گھمنڈ کرے گا اور کہے گا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اور نیچا کریں گے، ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے اور اسے کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رکھیں گے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ تم اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ اور اللہ آپ کو بڑا بنائیں گے۔ چھوٹا بننے کے لیے چھوٹا بنو، بڑا بننے کے لیے چھوٹا نہیں بننا ہے کہ بھئی حضرت بول دیے چھوٹا بنے تو بڑا بنتی گے، چلو بڑا بننے کے لیے ہم چھوٹے بن جائیں گے۔ بڑا بننے کے لیے چھوٹا نہیں بننا ہے، چھوٹے بننے کے لیے چھوٹا بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اب بڑا بنائیں گے، اتنا بڑا بنائیں گے کہ اس سے آگے اور کوئی اس وقت زمانے میں نہیں ہوگا، اتنا بڑا بنائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اندر عاجزی اور چھوٹا پن پیدا ہونے کے لیے ایک دعا سکھائی کہ تم یہ دعا پڑھتے رہو، تمہارے اندر یہ عاجزی آئے گی، تکبر نہیں آئے گا، فخر نہیں آئے گا، گھمنڈ نہیں آئے گا۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، دعا پڑھتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دے۔ یہ دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو سکھایا، پڑھتے تھے آپ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دے، وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ آدمی لوگوں کی نظروں میں اس وقت بڑا ہوتا ہے جب خود کی نظروں میں چھوٹا ہوتا ہے۔ جب خود کی نظروں میں بڑا پن آ جائے اور سمجھنے لگے کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، بڑا ہونے نہیں دیتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اتنے بلند پائے تک پہنچے ہوئے تھے کہ آپ سے آگے اور کوئی اتنے اخلاق میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں سرٹیفکیٹ دے دی، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، آپ اخلاق کے سب سے اونچے پیمانے پر ہیں، آپ کے اخلاق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچ کے دیکھو، ایک آدمی وعدہ کر کے جاتا ہے میں ابھی آتا ہوں، اور وہ آدمی جا کے بھول جاتا ہے، وعدہ بھول جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد جب اس کا گزر اس راستے سے ہوتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھتا ہے، وہاں موجود پاتا ہے، تو پوچھتا ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ابھی آتا ہوں، تو 3 دن ہو گیا ابھی تک نہیں آیا، تو میں 3 دن سے تمہارے انتظار میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ آدمی بڑا شرمندہ ہوا، پھر فرمایا قربان جائیں محمد پر، انہوں نے نہ مجھے برا بھلا کہا نہ ٹوکا، صرف اتنا کہا کہ آپ نے مجھے تکلیف دی۔ تو لوگوں کی تکلیفیں سہ لیتے تھے لیکن کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ یہ اخلاق ہے۔ تکلیف دینا آسان ہے، سہنا مشکل ہے، لیکن اخلاق کا بلند پایا دیکھو کہ تکلیف سہ لیا لیکن کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا، کسی کو تکلیف نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے بردباری، حلم جسے کہتے ہیں، برداشت کرنے کی طاقت، برداشت کرنے کی۔ ایک یہودی آیا، اس یہودی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے دینا تھا قرض کے، تو اس نے آ کر پیسوں کا مطالبہ کر دیا، محمد آپ پیسے دے دیجئے مجھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدے کے مطابق دینے کا وقت اور کافی ہے، اور آپ جلدی مانگ رہے ہیں، وقت اور ہے نا، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے کا وقت تو ابھی آگے ہے، ابھی دینے کا وقت نہیں آیا۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ محمد وعدے کے پکے ہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو اس یہودی نے کیا کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا، برائی کرنی شروع کر دی۔
محمد تم ایسے ہو، تمہارا خاندان ایسا ہے، ٹال مٹول کرتے رہتے ہو، بات آگے بڑھاتے رہتے ہو، وعدے پر وعدے کرتے رہتے ہو، جیسے بازار والوں کا کام ہے ویسے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاد دی. اس نے عام بازاروں میں لوگ کرتے ہیں، ٹال مٹول کرنا ان کی عادت ہے. پوچھتے ہیں دیں گے، کام بھاگ جاتی بھائی، دینے کا نہ ارادہ ہے نہ دینے کی نیت ہے، بلکہ الٹا پوچھنے والے پر زور کرتے ہیں. ہاں جی بھاگ جاتی، دیتی ڈھیرو جی. دینے والے نے احسان کیا ہمارے اوپر، اس کا احسان کا بدلہ ہم زوروں پر دیتے ہیں، زوروں پر، وقت پر نہیں دیتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نے الزام لگایا کہ تم اور تمہارے خاندان والے بنی ہاشم کیا کرتے ہیں؟ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. تمہاری عادت ہے، فطرت ہے تمہاری ٹال مٹول کرنا. بازو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. اب بولو عمر جیسا صحابی بازو کھڑا ہو اور یہ یہودی آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور اس کا گریبان پکڑ لیا. کمبخت کس کے سامنے کیا بات کر رہا ہے، کس کو کیا بول رہا ہے، سوچ سمجھ کے بول، ابھی تیری گردن اڑا دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کو ڈانٹنے کے بجائے حضرت عمر کو ڈانٹا. کہا عمر یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا کرنے لگے ہو، چھوڑو اس کا گریبان. پھر فرمایا عمر اس کو کہنے کے بجائے تم مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ اس کا قرضہ واپس کر دیجئے، یہ چھوڑ کر آپ قرض مانگنے والے کو ڈانٹ رہے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جاؤ اس آدمی کا قرضہ بھی واپس کرو اور ساتھ میں 10 دینار زیادہ دو، تمہاری زیادتی کی وجہ سے. تم نے جو اس یہودی کا گریبان پکڑا ہے، تم نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے بدلے میں 10 دینار زیادہ دے دو، 10 درہم. اب وہ یہودی دیکھ رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برداشت کی صفت کو. ایک آدمی خامخواہ بکتے جا رہا ہے اور یہ آدمی ہے کہ یہ نبی ہے، مجھے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، الٹا انہی کے آدمی کو ڈانٹ رہے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا قرضہ لے آئے، واپس دے دیا اور 10 درہم زیادہ بھی دے دیے. تب اس یہودی نے کیا کیا، وہ سارا پیسہ جو قرضے کا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. مجھے بھائی کیا بات ہوئی، کیا واقعہ پیش آ گیا؟ ہم نے تو آپ کو کوئی زبردستی نہیں کی نا، آپ پر ہم نے کوئی زور نہیں ڈالا نا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، پھر کیا بات پیش آئی؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں آخری نبی کی علامتیں پڑھی ہیں، آخری نبی میں یہ صفات ہوں گے، آخری نبی میں یہ خوبیاں ہوں گی، آخری نبی کے اندر ایسے کمالات ہوں گے. میں نے سارے کمالات دیکھ لیے، ایک صفت دیکھنا باقی تھا، وہ ہے برداشت، قوت برداشت، حلم، بردباری. میں بردباری دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے آپ کے قرضے کا وقت ہونے کے باوجود بھی وقت سے پہلے آ کر آپ سے اس لیے مطالبہ کیا اور آپ پر اس طرح کی بری باتیں کہی، بھلی باتیں کہی. میں آپ کے اس صفت کو آزمانا چاہتا تھا کہ واقعی آپ نبی ہیں کہ نہیں ہیں. تو میں نے دیکھ لیا کہ آپ بڑے بردبار ہیں، علم والے ہیں، برداشت والے ہیں، آپ غصہ کرنے والے نہیں ہیں، جلد بازی کرنے والے نہیں ہیں. تو میں سمجھ لیا کہ آخری نبی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، ان کے اندر جو صفات ہیں وہ آپ ہی ہیں. اب اور کوئی صفت باقی نہیں ہے دیکھنے کے لیے، اس لیے اب مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجیے. تو وہ یہودی مسلمان ہو گیا. تو یہ اخلاق
اچھا پیش آنے والے کے ساتھ تو اچھا ہی پیش آتے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ سامنے والا ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اور ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. سامنے والا برا سلوک کر رہا ہے اور میں اس کے بدلے میں برائی نہیں کر رہا ہوں، اچھائی کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں بزدل ہوں، میں ڈرپوک ہوں اور میرے اندر اس کا بدلہ لینے کا جذبہ نہیں ہے، یا میرے اندر اس سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے. یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑی طاقت ہے، اس سے اونچا جذبہ ہے، وہ ہے اخلاق کا، کہ سامنے والا برا کرے میں اس کے ساتھ اچھا کروں. یہ اس سے بڑی طاقت ہے، غصے سے بڑی طاقت ہے. غصے سے آپ ایک آدمی کا بال بھی فتح نہیں کر سکتے، لیکن اخلاق سے آپ بیت المقدس بھی فتح کر سکتے ہیں. عراق و ایران، قیصر و کسریٰ فتح کر سکتے ہیں اخلاق سے. آپ غصہ کر کے ایک نوکر کو قابو میں کر کے دکھاؤ، بیوی کو قابو میں کر کے دکھاؤ، اولاد کو قابو میں کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو جائے ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ آپ کے قابو میں نہیں آ سکتے. آج آپ کا غصہ کا پلڑا بھاری ہو گیا تو کل اس کے غصے کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ اس کے قابو میں ہو جائیں گے. تو غصے سے کوئی چیز اپنی نہیں ہوتی، کسی چیز کو فتح نہیں کیا جا سکتا. آسانی کے ساتھ کسی چیز کو فتح کرنا ہے تو وہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں، وہ صفات ہیں، وہ خوبیاں ہیں، وہ کمالات ہیں. اسی لیے تو آپ کو اللہ نے نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا، ایک ماڈل بنا کے بھیجا. پوری زندگی 40 سال آپ نبی نہیں بنے، لیکن تاجر تھے، ملازم تھے، آپ نے بکریاں چرائی، آپ نے کاروبار کیا، کھیتی باڑی کی، آپ نے تعمیر میں حصہ لیا، آپ نے بہت ساری انجمنوں میں آپ ممبر رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کے اندر ایک انجمن تھی، ایسوسیشن حلف الفضول کے نام سے. حلف الفضول ایک انجمن، ایک ایسوسیشن تھی اس زمانے میں مکے کی، قریش کی. تمام قبیلے والے اس انجمن کے ممبر تھے. وہی قبیلے قریش کا جو خاندان ہے وہ اس کو سنبھالتا تھا. اور اس ایسوسیشن میں کچھ قوانین طے تھے، کاروبار کے، تجارت کے، لین دین کے، اسی طرح امن قائم رکھنے کے تمام طرح کے اصول طے تھے. لڑائی جھگڑا کرنا منع تھا، خامخواہ بھاؤ بڑھا کے بیچنا منع تھا، خامخواہ چیزوں کو اسٹاک کر کے رکھ لینا منع تھا. یہ اس انجمن میں بنے ہوئے قوانین کی لسٹ ہے. آپ چوری چھپے مال اسٹاک کر کے رکھ لیں اور بعد میں جب بھاؤ بڑھ جائے تب بیچنے کے لیے لائیں، اس کی اجازت نہیں تھی اس زمانے میں بھی. اسی طریقے سے کمزور بیپاریوں پر، چھوٹے بیپاریوں پر زور لگانا، زور دکھانا، یہ بھی اس وقت اجازت نہیں تھی. حلف الفضول اس کا نگران تھا، چھوٹے بیپاریوں کو پریشان کرنا. اسی طریقے سے ایک کاروبار، ایک کسٹمر کسی کا گاہک بنا ہوا ہے، اس کو لے آ کے اپنا کسٹمر بنانا، یہ بہت چلتا تھا اس زمانے میں. تو حلف الفضول میں طے ہوا یہ بھی صحیح نہیں ہے. کسی کا کسٹمر زبردستی تم اپنے پاس لا کے کہو کہ تم میرا مال خریدو، اس کے پاس مت جاؤ، اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن کرتے تھے لوگ. اسی طریقے سے مال کو چھپاتے تھے، عیب کو چھپاتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گزر ہوا آپ کا بازار سے، تو گیہوں کا ڈھیر، غلے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اناج. تو اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اوپر کا حصہ سوکھا ہوا ہے، نیچے کا حصہ بھیگا ہوا ہے. تو اس کے جو مالک تھے، اونر تھے، اسے بلایا. یہ کیا ہے؟ اوپر سے سوکھا ہے، اندر سے گیلا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ جو تاجر تھے، مالک تھے، انہوں نے کہا کہ رات بارش ہوئی تھی اس لیے اندر پانی جمع ہوا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اوپر سے سوکھا دکھانا، گیلا ہوا اندر چھپانا، یہ دھوکہ ہے. پورا مال ملاؤ،
تاکہ آنے والے کو، خریدنے والے کو پتا چلے کہ پورا مال بارش سے بھیگا ہوا ہے، اور تم اوپر سے سوکھا دکھا رہے ہو حالانکہ مال پورا بھیگا ہوا ہے، تو تم دھوکہ دے رہے ہو۔ آگے فرمایا جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ نے تجارت کے بھی اصول بتائے، کاروبار کے اصول بتائے، ملازمت کے اصول بتائے، اور اخلاق بتائے کہ یہ اخلاق ہے۔ کوئی نیا آدمی آ رہا ہے بازار میں، وہ پریشان نہیں ہوتا تھا، اسے آسانی سے اچھی قیمت میں مال مل جاتا تھا، وہ پریشان یا ڈر یا خوف، مال کے لٹ جانے کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ اس کی نگرانی وہ ایسوسیشن حلف الفضول کرتی تھی۔ تو آپ کے زمانے سے یہ چیز جاری ہے کہ ایسوسیشن بنی ہوئی ہوتی تھی اور پورے بازار کی، پورے محلے کی نگرانی کرتی تھی۔ کوئی نیا آدمی آئے پریشان نہ ہو، کوئی کمزور آدمی ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کا ہر اعتبار سے ان کی خدمت کرنے کے لیے یہ انجمن قائم تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انجمن کو پسند کرتے تھے اور اس کے سپورٹ میں آپ تھے کہ یہ جو انجمن، یہ ایسوسیشن جو کام کر رہی ہے میں اس سے متفق ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال بعد نبی بنے، لیکن پورے 40 سال آپ نے اخلاق کا نمونہ دکھایا، کاروبار کا نمونہ دکھایا، جی ملازمت کا نمونہ دکھایا، بکریاں تک چرا کے بتائی کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو بھی یہ احساس کمتری نہ ہو کہ میں تو آٹو ڈرائیور ہوں، میں بائک رائڈر ہوں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا پیشہ کیوں نہ ہو وہ حقیر نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء سید الرسل ہونے کے باوجود بھی آپ نے بکریاں چرائی۔ تو کوئی پیشہ، کوئی نوکری حقارت نہیں ہوتی، کسی بھی پیشے کو آپ حقیر مت سمجھیں۔ جس پیشے کے اندر آپ کی محنت لگ رہی ہو، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہو، اس میں سے آپ کو 4 پیسے نفع میں ملتے ہو، یہ پیشہ بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے۔ جی یہ بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کسی سے آپ جا کے سوال کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنگل جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، پھر اس کا گٹا بناتا ہے اور لا کے بازار میں بیچتا ہے، اس میں سے جو منافع آتا ہے اس میں سے روٹی لے کے کھاتا ہے۔ یہ آدمی اس آدمی سے بہتر ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ تو آپ نے یہ سمجھایا کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا حقیر نہیں ہوتا۔ جب محنت کی بات آتی ہے تو آدمی کو محنت کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ جس آدمی کو مانگنے شرم نہیں آتی اسے محنت کرنے میں کیا شرم؟ مانگنا تو اس سے زیادہ شرم کی چیز ہے، لیکن مانگنے میں شرم نہیں آتی۔ لیکن آج کیا ہے، لوگ جس پیشے کو مانگنے سے روکنے کے لیے تاکید کی گئی، آج اسی پیشے کو بنیاد بنا کر لوگ مانگ رہے ہیں۔ اسی پیشے، ماشاءاللہ بیٹا ڈاکٹر ہے، بیٹا انجینئر ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسی انجینئر کی بنیاد پر، اسی ڈاکٹر کی بنیاد پر لوگ بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرا بیٹا ڈاکٹر بھی 1 لاکھ جہیز میں ہونا، مانگتے نہیں مانگتے۔ جو پیشہ اللہ نے دیا ہے کہ اسے مانگنے کی ضرورت نہ ہو، اسی پیشے کو بنیاد بنا کر لوگ مانگ رہے ہیں بیٹھ کے۔ بیٹا ڈاکٹر ہے، لائر ہے، انجینئر ہے، آپ 1 لاکھ جہیز میں دو، اتنے کروڑ دو، مانگ رہے لوگ۔ تو مانگنا تو شرم کی بات ہے، لیکن جو لوگ بے شرم ہوتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مانگنے کی عادت نہیں جاتی، وہ مانگتے ہی رہتے ہیں اور ان کا مانگنا کبھی چھوٹتا ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے 40 سالہ زندگی میں عمل کر کے بتایا، اور آپ کی پوری زندگی کو ایک نمونہ، ایک آئیڈیل بنایا کہ جس طبقے کا آدمی ہے، جس سطح کا آدمی ہے، جس لائن کا آدمی ہے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہبری مل جائے گی۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ میں آٹو ڈرائیور ہوں، میرے لیے نبی نے کیا کیا ہوگا، میں تو نوکر ہوں، میرے لیے نبی نے کیا کیا ہوگا۔ سب کے لیے رہبری ہے، سب کے لیے آسان رہنمائی ہے، سب کے لیے آپ نے اصول بتائے۔
ہر ایک کے لیے آپ نے اخلاق کے دروازے کھول کے رکھ دیے کہ ان اخلاق کے دروازوں سے آ جاؤ، پھر دیکھو تم جس سطح میں بھی رہو گے لیکن مقام آسمانوں سے اونچا رہے گا، مرتبہ آسمانوں سے اونچا رہے گا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میرا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ ایک بڑھیا جھوپڑ پٹی میں رہتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اللہ نے اس کا مقام جنت میں دکھایا ہے، تو بڑھیا ہے، جھوپڑ پٹی میں، غریب ہے، بے سر و سامانی میں ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، لیکن موسیٰ نبی نے خواب میں اس کو جنت میں دیکھا۔ تو مقام اللہ دیتے ہیں، آدمی جس سطح میں بھی ہو، ایمان ہے، اخلاق ہے، اعمال ہے، تو اس کا رتبہ اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے۔ ہم کسی کو ظاہری شکل و صورت سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ حقیر ہے، یہ کمتر ہے، یہ ذلیل ہے، یہ چھوٹا آدمی ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ اللہ کریں گے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے فیصلے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھ دیے۔ یہ یہود و نصارہ کا اختلاف، جی دشمنوں کا، مشرکین اور عیسائیوں کا اختلاف، یہ جتنے بڑے بڑے اختلاف ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے۔ تو ہمارے دنیا کے بھی جو فیصلے ہیں نا اللہ قیامت میں کریں گے۔ ہمیں فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فیصلہ کرنے میں بہت جلد باز ہیں، ایک دو بار کی باتوں میں فیصلہ کر دیتی، انہیں برابر نہیں، انہیں سدھرتا نہیں، انہیں جھوٹا، انہیں مکار، انہیں دھوکے باز، میں بہت بڑا، میرے سگا کون سی بھی ہے سچا، میرے جیسا کون سی بھی ہے اچھا، کوئی نہیں۔ تو یہ کچا آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہے۔ فیصلے تو اللہ کریں گے قیامت کے دن کہ کون سچا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے۔ ہمیں دنیا میں فیصلہ کرنے کا حق اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں نہیں دیا، بس ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے کردار کو سنواریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو اپنے اندر لائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک ہمیں جس سطح میں بھی رہیں گے لیکن ہمارا مقام اونچا کریں گے، مقام اونچا ہوگا۔ کمال تو یہ ہے کہ ہمارا مقام اللہ کے یہاں اونچا ہو، دنیا والوں کی نظروں میں اونچا ہونے سے کوئی اونچا نہیں ہو جاتا، دنیا والوں کی نظروں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں۔ آج سروں پر بٹھائیں گے اور کل اتنا گرائیں گے کہ اٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں رہے گی، اٹھنے کے لیے موقع ہی نہیں رہے گا، یہ دنیا داروں کا حال ہے۔ اور جب اللہ اٹھاتے ہیں، اتنا اٹھاتے ہیں کوئی اس کی پہنچ، اس کے قدم تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے قدم تک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے کہ بس آپ کی معراج ہے کہ آپ اللہ کے عرش تک جا کر آ گئے، کہ آپ کی معراج ہے۔ اور ہماری معراج کیا ہے؟ بس ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم تک جا کے آ جائیں۔ عرش تک نہیں جا سکتا میں، لیکن جو ذات عرش تک گئی ہے اس ذات کے قدم تک میں جا کر آ جاؤں، یہ میری معراج ہے۔ کہتے ہیں تیری معراج کہ تو عرش تک پہنچا، تیری معراج کہ تو عرش تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میں نبی کے قدم تک پہنچاؤں، نبی کے نقش قدم پر چلوں، آپ کی پیروی کروں، آپ کی اتباع کروں، آپ کی ہر بات مانوں، یہ میری معراج ہے، یہ میری معراج ہے۔ ایک قدم تک پہنچنے کا معنی ہے کہ میں روضے تک جا کر آؤں، یہ بھی ہے، لیکن اصل معنی ہے کہ قدم تک پہنچوں کا مطلب میں تیرے قدم بہ قدم چلوں، میں تیری پیروی کروں، اس میں میری معراج ہے۔ اس سے ہٹ کر کسی کی کوئی معراج نہیں ہے۔ میری اگر بلندی کسی چیز میں ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم کے پر چلنے میں ہے، آپ کی پیروی کرنے میں میری معراج ہے۔ اس سے ہٹ کر کسی اور طریقے میں معراج کسی کی نہیں ہے۔ دنیا کا اصول تو یہ ہے جو جتنا اوپر جاتا ہے وہ بہت جلد نیچے آتا ہے۔ جیسے ہم نے سورج کو دیکھا کہ سورج چڑھتے 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 اوپر آتا ہے، پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو ڈھلتے ڈھلتے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے جتنے عروج ہیں
اس عروج کے بعد زوال ہے، زوال کے بعد ختم، مٹ جانا ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں، اتباع میں جو عروج ہے وہ عروج ہی ہے، اس کے بعد کوئی زوال نہیں ہے، اس کے بعد کوئی مٹنا نہیں ہے. آدمی ختم ہو جاتا ہے لیکن ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان، طلحہ، زبیر سب آج بھی باقی ہیں. وہ نہیں ہے دنیا میں، ان کے نام باقی ہیں. کیوں باقی ہیں؟ کہ وہ نبی کے نقش قدم پر چلتے تھے. تو عقل میں نہیں رہوں گا، آپ بھی نہیں رہیں گے، لیکن نام عروج پر رہے گا، باقی رہے گا. کیوں؟ کہ میں اور آپ نبی کے نقش قدم پر چلتے تھے. دنیا کے نقش قدم پر چلو گے تو یہ نقش جتنے بھی ہیں وہ مٹنے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں. ایک دور میں ایک اسٹائل نہیں رہتا، ہر زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹائل بدلتا رہتا ہے. اب نیا اسٹائل آیا تو پرانا آدمی ختم ہو جاتا، بلکہ پرانا پہنے آتے لوگ ہنستی، ابھی پرانے زمانے کا جہرے نا، ابھی نیا نہیں آیا. یہ کیا مطلب؟ کل کا جو اسٹائل تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ ختم ہو گیا. پہلے زمانے میں لوگ پینٹ پہنتے تھے، اوپر سے چست ہوتی تھی، نیچے جھولتا تھا، اسے جھاڑو تو بھی بولو، کیا تو بھی بولو، لیکن پہنتے تھے لوگ. اب وہ پہننا مردوں کے لیے عیب ہے، اب عورتوں کے لیے اسٹائل ہے. وہ عورتوں کے لیے آ گیا، پلازوں کے نام پر، کیا کی نام پر آ گیا. تو اسٹائل کسی کے لیے عیب، کسی کے لیے فخر. وہی فخر کی چیز کل کیا بن جاتی؟ عیب بن جاتی. لیکن نبی کا جو اسٹائل ہے وہ کبھی کسی کے لیے عیب نہیں ہو سکتا. ہر زمانے میں ایڈوانس ہے، ہر زمانے میں فخر کی چیز ہے، ہر زمانے میں اپنانے کی چیز ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کو، طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اسٹائل پر زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. ایرے غیر نٹو غیرے کے طریقوں کو اپنانے سے سب کی حفاظت فرمائے. اور آپ سے آخر میں گزارش ہے، نمازوں کے بعد جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، چندہ دیتے ہوئے جائیں. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے دینے کو قبول فرمائے، کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے. جو بھی پریشانیاں، آفتیں، بلائیں ہیں اللہ انہیں دور فرمائے. قرضوں سے پریشان ہے، اللہ پاک اپنے خزانے سے آپ کے قرضوں کو پورا فرمائے. دونوں جہانوں میں کسی اور کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.